بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبت سامعین کرام بحمد اللہ تعالی آج 12 شوال المکرم 1446 سن ہجری مطابق 11 اپریل 2025 سن عیسوی جمعہ کا روز روشن ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 38 اور تیسرے پارے کا رکوع نمبر 6 آیات بینات نمبر 274 تا 281 8 آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کی جائے گی۔ گزشتہ سے پیوستہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور صدقات کی فضیلت کا بیان چلتا آیا ہے۔ اس رکوع کی بھی ابتدائی آیت کریمہ یعنی سورۃ البقرہ آیت نمبر 274 میں اسی کا بیان کرنے کے بعد صدقہ کی ضد سود کا بیان ہوا، پوری تردید کے ساتھ اور زبردست تشدید کے ساتھ۔ پھر اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، ایمان و عمل صالح والے جو اس کو اپناتے ہیں ان کے اجر اور ان کے بے خوف اور بے غم ہونے کا ذکر ہے۔ پھر خطاب ایمان والوں سے کہ وہ حرمت ربا سود کی حرمت بیان ہونے سے پہلے تو جو ہو چکا سو ہو چکا، جس کا باقی ہے وہ اس کو ترک کر دے، چھوڑ دے، ورنہ خدا و مصطفیٰ جل وعلا و صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار رہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا تنگی میں پڑ جاؤ گے، اس تنگی کو نہ دیکھو، آخرت کی آسانی کو دیکھو، ہر جان کو حاضر ہونا ہے اور پورا پورا حساب دینا ہے۔ تو چنانچہ فرمانے باری ہے الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، باللیل رات میں، والنہاری اور دن میں، سرن
چھپا کر، وعلانیہ اور دکھا کر، یعنی چار صورتیں ہیں انفاق فی سبیل اللہ کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، رات کو کرے اور یا دن کو، پوشیدہ کرے یا دکھا کر۔ علماء نے فرمایا کہ جو ایسا کرے تو اجر تو یہ فرمایا وَلَهُمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پس واسطے ان کے اجر ہے ان کا ان کے رب کے ہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ خوف ہے اوپر ان کے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا یہ تو ان کی شان ہے جو نص قطعی میں خود قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید نے بیان کر دی۔ اجر عظیم عطا فرمانے والے رب عظیم نے ان کا بے خوف اور بے غم ہونا بیان کر دیا۔ کن کا؟ جو رات میں بھی اور دن میں بھی، چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا ویسے تو یہ عام ہے لیکن اس کا مصداق خاص وہ مسلمانوں کے پہلے اور چوتھے خلیفہ ہیں۔ امیر المومنین سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار رات کو، 1000 دینار دن کو، پھر 1000 پوشیدہ، 1000 دکھا کے 4000 دینار سونے کی اشرفیاں آپ نے صدقہ کی، آپ کی شان میں اتری۔ امیر المومنین مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الحسنی، آپ نے 1 درہم دن کو 1 رات، بعضوں نے کہا 10 اور بعضوں نے کہا 1 دن کو رات، پھر دکھا کے پھر پوشیدہ 4 یا 40 درہم، یعنی وہ چاندی کے سکے آپ نے، اور صدیق اکبر نے سونے کے 10 یا 100 اشرفیاں رات، پھر دن، پھر پوشیدہ، پھر اعلانیہ وہ خرچ کیے۔ سبحان اللہ کہا کہ یہ 4 ہی صورتیں ہیں صدقہ کی، چاروں ادا کر دی 4 یاروں میں سے اول اور آخر یار نے۔ سبحان اللہ کیا شان ہے ان کی۔ اور یہ مسلمانوں کا نعرہ ہے حق 4 یار، فی زمانہ یہ بڑا ضروری ہو گیا۔ نعرہ تحقیق اس کے جواب میں حق 4 یار کہا جاتا ہے کہ جو خارجی ہیں وہ آڑ لے کر اصحاب کی آل کو کاٹتے ہیں اور اس میں خلیفہ 4 خلیفہ راشد کو بھی کاٹتے ہیں، اور رافضی آل اطہار کی آڑ لے کر خلیفہ 4 خلیفہ راشد کو تو خلفائے ثلاثہ سے کیا، انبیاء سے کیا بڑھاتے خدا بناتے ہیں، اور شیخین کریمین کی کاٹ کرتے ہیں۔ سنی وہ ہے حق 4 یار کا نعرہ لگا کے خارجیوں کا بھی دم نکال دیتا ہے، رافضیوں کو بھی پرکھ چوڑا دیتا ہے۔ الذین یاکلون الربا، فرمایا وہ لوگ جو صدقہ کی ضد ربا یعنی سود کھاتے ہیں۔ ایک ہے چیز کا لینا، ایک ہے پاس رکھنا، ہو سکتا ہے چلی جائے، جو کھا لے۔ اس لیے فرمایا کہ جو ربا کھاتے ہیں ان کے منہ لگ گیا ہے سود۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، نہ کھڑے ہوں گے وہ مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جس کو یتخبطہ الشیطان من المس، مخبوط الحواس بنا دیا ہو اس کو شیطان نے چھو کر۔ دن قیامت کا جب بڑے بڑے کرو فر کے مالک جو آج بڑے اینٹتے ہیں اور بڑے اکڑتے ہیں اور بڑے اول پھول بکتے ہیں اور اٹھ پٹانگ بکواس کرتے ہیں اور مخلوق خدا کو اپنے سامنے چیونٹیاں اور کیڑیاں سمجھتے ہیں، سر نگو ہوں گے۔ فرمایا ان میں یہ سود کھانے والا ایسے ہوگا جیسے شیطان نے جس کو چھو کر، آسیب نے چھو کر اسے مخبوط الحواس کر دیا، ہوش جس کے اڑے ہوں، ہوش ٹھکانے نہ ہو، ایسے جیسے نشے میں مدہوش ہوتا ہے اس کی طرح۔
اور حدیث پاک میں فرمایا بڑے بڑے ڈھولوں کی طرح ان کے پیٹ ہوں گے، سانپ ان میں سے باہر والوں کو نظر آئے. اور صحیح مسلم کی صحیح حدیث میں ہے، دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، خدا کی لعنت ہے سود کھانے کھلانے والے پر اور اس کے اوپر گواہ بننے والوں پر اور اس کا پرچہ لکھنے والے پر. آج بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی ریٹائرمنٹ کے بعد اور کوئی دوران ملازمت وہ بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں اور سود لیتے ہیں، کوئی بیمہ پالیسی کا سود لیتا ہے اور کوئی اپنے وہ داڑھی ماما پگڑی کے لیبل کا جھانسا دے کر لوگوں سے مضاربت اور مشارکت کے نام پر مختلف غلط طریقوں سے، شریعت کے مضاربت اور مشارکت کے طریقوں سے ہٹ کے جبکہ وہ موجود ہیں، وہ سود کے کاروبار کرتے اور کرواتے ہیں. اور مائے دنیا میں بنا لو اپنے آپ کو حاجی، بن جاؤ بینک کے مینیجر، سود بھی کھاؤ اور کھلاؤ اور ساتھ میں مسجد کے متولی بھی. ایسا نہیں، قیامت کے دن پہچان کرا دی جائے گی. کیسے کھڑا ہوگا؟ کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. حدیث پاک میں ہے کہ وہ ایسے ہے سودی معاذ اللہ جیسے وہ 36 مرتبہ اپنی ماں سے بدکاری کرے، اور ایک روایت میں ہے کہ کعبے میں جیسے وہ ماں سے بدکاری کرے. ایک اہل اللہ سے عداوت. حدیث بخاری کے مطابق حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول پاک نے اللہ کا ارشاد نقل فرمایا، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل من عادى لی ولیا فقد آذنت بالحرب. امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول پاک نے فرمایا، میرا رب جل جلالہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ میں دشمن کی اعلیٰ چیز چھینتا ہے. ایمان سے بڑھ کر بندے مومن کے ایمان سے بڑھ کر رب کے ہاں کوئی قیمتی چیز نہیں. اہل اللہ اولیاء کے دشمن کا ایمان اللہ چھین لیتا ہے. اور دوسرا فرمایا سودی، یعنی اگر میں کہوں اس زمانے میں چونکہ سب سے بڑے اہل اللہ کے دشمن وہ جو ہے وہ آل السعود ہیں، جو پیروان یہود ہیں، بے بہبود ہیں، اور ادھر مودودی ہیں، یعنی سعودی اور مودودی اہل اللہ کے دشمن. اور سودی اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو ربا باقی ہے، یعنی حرمت سے پہلے کا دیا ہوا تو اور اب حرمت آ گئی، ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو اب وہ چھوڑ دو. فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر ایسا نہ کرو گے تو اللہ رسول سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو سودی اور مودودی پر وجہ عداوت اولیاء اور سودی پر وجہ ربا، وہ اللہ سے دشمنی مول لیتا ہے، اور خدا سے دشمنی مول لینے والا دنیا اور آخرت میں برباد ہوتا ہے. پردے ان کے پھاڑ دیے جاتے ہیں، عیب ان کے واضح کر دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے وہاں کراچی دھوبی گھاٹ میں میاں والی کے بڑے لوگ رہتے ہیں، ایک بڑا خان، وہ بڑا سودی، اربوں خربوں میں کھیلنے والا. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک بندے خدا، ایک میاں صاحب ان کے بعد آ کے کہتا ہے حضرت میاں صاحب میرے جیسے گناہگار کی بھی توبہ قبول ہوگی؟ فرمایا ہاں ہو جاتی ہے، لیکن خان صاحب اگر پاؤں پہ کھڑے رہے جو میں نے کہا وہ کیا تو اللہ بخش دے گا. وہ خان صاحب سودی میاں والی کا پھر پٹھان، جن کو پتھر کھانے کو ملتے تھے جناب، وہ نمک کھانے والی مخلوق، وہ بندرگاہ پہ پہلے وہ جناب اونٹ گاڑیوں پہ مزدوریاں شروع کرنے والے ٹریلوں کے مالک. بات ہے تو سخت لیکن ہے حق. تو کہنے لگا میاں صاحب میرے جیسے بھی قبول ہو جائے گی جو اربوں خربوں میں کھیلتا ہے اور سود کا کام ہے؟ کہا ہاں ہو جائے گی توبہ، لیکن جو کہوں اس پاؤں پہ کھڑے ہونا. کہا کہیے.
کہا سوچ لو. اب خان ہمارے پھر بات تو جب انہیں بھڑکایا جائے نا تو اس ٹائم تو آسمان پہ ہوتے ہیں نا جی بس آپ کہیں جی. انہوں نے کہا وہ بات یہ ہے کہ ابھی انہیں پاؤں پہ گھر پلٹ جاؤ, گھر میں جو ہے سوئی سے جہاز تک بس دیتے چلے جاؤ, ارد گرد جو نظر آئے مستحق اس کو دے دو, خالی ہو کے ایک دفعہ آؤ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ. یہ جہاں بھی سرخرو ہو جائے گا اور آخرت میں. خان صاحب تو پھر باتوں کے ہوتے ہیں نا خالی. وہ پلٹ گیا اپنی بات سے. مرنے کے بعد آئے دن بیٹوں کو خواب میں ملتا ہے مجھے اس عذاب سے بچاؤ جس میں میں گرفتار ہوں. وہ بہت صدقہ کرتے ہیں, بہت ڈھونڈ کے, جس کا پتہ چلتا ہے اسے نلکا نہیں لگا ہوا نلکا چاہیے پر نلکا لگا دیتے ہیں جناب, کمرہ نہیں ہے کمرہ بنا دیتے ہیں, فلاں نہیں ہے فلاں کر دیتے ہیں. لیکن وہ بے توبہ, موقع بھی ملا لیکن قسمت میں نہیں. تو اہل اللہ سے عداوت, ولیوں سے. حدیث بخاری حدیث قدسی جو اللہ کا فرمان ہے. ایک حدیث قدسی اور حدیث نبوی میں فرق یہ ہے کہ حدیث قدسی خدا کا فرمان مصطفیٰ کی زبان, حدیث نبوی مصطفیٰ کا فرمان آگے صحابی یا صحابی سے سن کے تابعی یا آگے کی زبان. تو حدیث قدسی کے مطابق وہ خدا کا دشمن جو ولی سے دعوت کرے, اور وہ بھی خدا رسول کا دشمن جو سود نہ چھوڑے. حدیث مسلم ہے لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ. دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت ہو خدا کی, یعنی رحمت خدا سے دور ہو. کون؟ سود کھانے کھلانے والا, اس پر گواہ بننے والے اور اس کا پرچہ لکھنے والے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بینک میں سوائے سیکورٹی گارڈ اور یہ چائے لانے والے جو چپڑاسی وغیرہ کے, باقی کلرک سے لے کر مینیجر تک کی نوکری حرام ہے کہ واسطہ در واسطہ سب سود کے وہ جو معاملات ہیں وہ لکھتے لکھاتے اور ان پہ سائن کرتے ہیں, چیک کاٹتے. بڑے بڑے صوفی حاجی انہیں کہو نا بھائی جناب وہ سیونگ اکاؤنٹ نہ کھلو, کرنٹ اکاؤنٹ کھلو, نہیں جی نہیں, بچت نہیں ہوتی. اچھا یہ بڑی بچت ہوتی ہے. قرآن فرماتا ہے آگے آ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. دیکھو کئی 2-3 رکوعات سے صدقے کے فضائل چل رہے تھے. اس رکوع کی بھی پہلی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رات اور دن اور چھپا کے اور سیدھا 4 صورتیں, رات کو دو, دن کو دو, چھپا کے دو, دکھا کے دو. حضرت ابوبکر صدیق نے عمل کیا سونے کی 40 اور ایک روایت میں ہے کہ 1000 اشرفیاں, یعنی 100 کر کے رات اور دن اور چھپا کے اور دکھا کے, یا 10 اشرفیاں رات اور دن اور چھپا اور دکھا کے. اور حضرت علی 10 درہم, 4 درہم, ایک رات کو ایک دن کو, ایک چھپا کے ایک دکھا کے, چاندی کی. تو چاروں صورتیں جو ممکنہ تھیں چاروں پہ عمل کیا. حق 4 یار کے پہلے فرد نے بھی اور آخری نے بھی. اور حضرت عثمان سبحان اللہ, وہ تو کیا کہتے ہیں پوری کان تھے سخا کی. سر نمک کی کان ہوتی ہے تو اس میں نمک ہی نمک ہوتا ہے, ادھر وہ سخاوت کی کان تھے, سخاوت ہی سخاوت. 2 مرتبہ حضور سے دنیا میں جنت خریدی ہے انہوں نے, ایک تبوک کے موقع پر اور ایک جب وہ کنواں خرید کے وقت کیا. تو سبحان اللہ, حضرت عمر نصف سامان اٹھا کے دے دیا. حضور کا ہر یار بے مثال ہے. اور جب اس کی ضد کی بات آئی, ضد کیا ہے صدقے کی کہ وہ دینا ہی دینا ہے اور برکت ہی برکت ہے اور بڑھانا ہی بڑھانا ہے, وہ ہے سود. اچھا یہ عجب بات ہے, صدقہ کیا ہے؟ مال میں سے دینا ہی دینا, دینے سے کم ہونا چاہیے یا بڑھنا چاہیے. وہ چیز ادھر سے اٹھا کے جو ہے 10 چیزیں رکھی ہیں 8 ادھر کر دوں تو ادھر کم ہونی چاہیے یا زیادہ؟ لیکن قرآن فرماتا ہے بڑھتی ہیں. اور سود لے رہے ہونا کیا چاہیے تھا 10 رکھی ہیں, 90 اور لی ہیں, 100 ہو جانی چاہیے تھی. قرآن فرماتا ہے وہ گھٹتا ہے. بندہ بندے کو عقل نہیں. زکوٰۃ کا بھی یہ, زکوٰۃ کا معنی ہے ستھرا ہونا, نمو نشو نما, بڑھنا نہیں جی. ہم سیانے ہیں نا, ہماری عقل زیادہ معاذ اللہ. خدا کے فرمان اور مصطفیٰ کی وہ عقل شریف جو عقل کل ہے, سارے جہان کی عقل اس عقل کے صدقے ہے. تو فرمایا دنیا میں جتنا بھی بغیر چلو اول تو پردے فاش ہو جاتے. میں نے کہا 2 جرموں والوں کی,
ایک ولی کے دشمن کی ایک جوت. اس لیے میں نے کہا کہ آل سعود چونکہ دنیا بھر میں ولیوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، کیونکہ امت مصطفیٰ میں سب سے بڑا ولی کون ہے؟ جو ڈائریکٹ حضور کا شاگرد ہے، یعنی اہل بیت و صحابہ. جنت الملا اور جنت البقیع یہ بھی دن گزرے 8 شوال، یہ تاریخ کا دن ہے 1925 میں. بدبختوں نے 8 شوال کو یہ بلڈوز کیے تھے سارے مزار. آج تک وہ بدبختی کا توق ان کے گلے میں. تو ان کے دشمن ہیں آل سعود ہیں، پیروان یہود ہیں، اور سچی بات ہے بالکل بہبود ہے. حضور سے بڑھ کر اللہ کا ولی پیارا کون ہوگا؟ سارے محبوبوں کے سردار. وہ تو ان کے روزے پر نہیں کھڑے ہو کے درود و سلام نہیں پڑھنے دیتے، ان کی تعظیم نہیں کرتے. تو سعودی ہو یا مودودی، ولیوں کا دشمن یا سوتی، فرمایا خدا کا دشمن ہے. دنیا میں بالفرض پہلی بات تو پردے فاش چھپ بھی جائے. قرآن فرماتا ہے قیامت میں یوں کھڑا ہوگا یتخبط الشیطان من المس، جیسے کسی کو آسیب نے چھو کرنا بولا کر دیا ہو، مدہوش کر دیا ہو، دور سے پہچانا جائے بھائی یہ پاگل ہے. ذالکا، یہ کیوں ہوگا؟ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، اس لیے کہ ایک تو سود کھاتے تھے، اوپر سے کیا کہتے تھے؟ انما البیع مثل الربا، یہ خرید و فروخت کے نفع بھی تو سود کے نفع کی طرح ہے، یہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. سب کوئی سمجھاتا تھا نا، تو کہتے تھے اس میں بھی تو پتا تجارت کرتے ہیں تو نفع آتا ہے. یہ بھی وہ جو پیسہ آتا ہے وہ شے کے عوض ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں عربی میں فقہ میں ثمن، اردو میں ہمارے یہاں معاشرے میں قیمت. یعنی یہ میں نے دیا تو وہ پیسہ لیا، وہ اس کا عوض ہے. اور ارے بدبخت، تو دیے ہوئے پیسے کے بدلے اتنا پیسہ جو لے وہ تو ہوا قرض. جو اضافہ لے رہے ہیں وہ کوئی ایسی کسی دی ہوئی چیز کا عوض نہیں، وہ تیرے منہ کو لگے ہوئے حرام کا عوض ہے. حدیث پاک میں 36 مرتبہ اپنی سگی ماں سے بدکاری کرنے کے مترادف ہے. ایک درہم جو لے، اور ایک روایت میں کہ کعبے میں ماں سے بدکاری کے مترادف ہے. لیکن جس کو منہ کو لگ جائے جیسے شراب، ویسے بندہ سوچتا ہے یار ام الخبائث ہے، ساری خباثتوں کی ماں سے کہا گیا، اور جڑ کیسے لوگ پی لیتے ہیں؟ حالانکہ صرف یہ نہیں کہ حرام ہے، نشہ آور ہے، نجس ہے، پیشاب کی طرف ہے، کیسے پی لیتے ہیں؟ اسی طرح یہاں بھی بندہ سوچتا ہے جو مومن ہے، جس میں رتی برابر بھی ایمان ہے، بھی کیسے لوگ جناب. بلکہ معاشرے میں بظاہر وہی وہ چودھری اور وڈیرے ہوتے ہیں، وہ جو بڑا سودی ہوتا ہے نا وہی بڑا حاجی ہوتا ہے، اور بڑی بڑی مسجدوں کا عموماً متولی وہی بڑا ہوتا ہے. بینک مینیجر صاحب، حاجی صاحب آ گئے جی، حاجی صاحب بیمہ پالیسی کرائی ہوئی ہے حاجی صاحب، بینک میں سودی اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے حاجی صاحب. دنیا بڑی مشکل ہے، دیکھتا حدیث پاک میں انگارہ رکھنا ہے. یہاں مجھے ساتھی کہتے ہیں آپ تو خیر یہ رکوع ہی ہے ساتھ ہمارا قرآن پاک چل رہا ہے. جب یہ ترتیب بار نہیں بھی تھا الحمدللہ، ہمارے خطاب ایسے ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ عقیدے کے ہوں چاہے عمل کے ہوں. ہمارے پاس ہے تو یہی سرمایہ، اور ہے کیا؟ اگر یہ سرکار ممبر رسول سے بھی کلمہ حق بلند نہ ہو تو مجھے بتاؤ کہاں ہوگا؟ پاکستان کے اخباروں میں ہوگا؟ پاکستان کے چینلوں پہ ہوگا؟ فواد چودھری جیسا ڈبو بیان کرے گا جس کا پسندیدہ عنوان ہی علم، علماء اور دین اور دینداروں کے خلاف بکواس کرنا ہے. یہ ممبر ہی ہے اور یہ آپ کے پاس مسجد اور مدرسے ہی ہے کہ جن کی وجہ سے پاک و ہند میں دین کا بول بال ہے. میں خدا کی قسم آپ کو کہہ رہا ہوں، عرب میں آپ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑے بڑے بڈھے کھوسٹ، وہ نہ سر پہ ٹوپی نہ پوری داڑھی، اور دیکھ کے موبائل سے یا قرآن پکڑ کے تراویحیں سنا رہے ہوتے ہیں. اور یہ برے صغیر کی دھرتی، اور پھر پاکستان، اور پھر پورا برے صغیر، پھر پاک و ہند، پھر پاکستان، اور پھر خصوصاً ہمارا پنجاب. آپ کو 8 اور 10 سال کا بچہ بھی مسلح پہ کھڑے ہو کے الحم سے والناس تک سناتا نظر آئے گا. یہ قرآن کا فیض یہ اس دھرتی کیوں؟ اس کی وجہ بتا دوں آپ کو. دو جہاں کے سردار کا اپنے گنبد خضرا میں قدمین شریفین مبارک پاؤں کا رخ ہمارے برے پاک و ہند کی طرف ہے. ہم وہ خوش نصیب ہیں جو حضور کے قدموں میں. ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ پاک و ہند میں دین کی بہاریں زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے قدموں کا رخ ادھر ہے. سبحان اللہ.
اور مدینہ شریف، سبحان اللہ، زندگی رہ گئی 5ویں پارے کے 6 رکوع میں ہم پہنچ گئے تو میں آپ کو شان سناؤں گا گنبد خضرا کی، کہ گنبد خضرا آج بھی سارے جہان کو کیا خیرات بانٹتا ہے۔ تو فرمایا یہ سب سزا قیامت کے دن جہاں بڑے بڑے گناہگاروں پہ پردہ ڈالا جا رہا ہوگا، سود خورے کو کیوں بے نقاب کیا جائے گا؟ اس لیے کہ ایک تو حرام کھاتے تھے، اوپر سے کہتے تھے یہ تو تجارت کی طرح، بڑے سٹائل سے کہتے ہیں یہ ہمارا کاروبار ہے جی۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، آگے سے الٹا بکواس کرتے تھے، کہتے تھے اللہ نے واہ بھائی یہ تو تجارت کی طرح ہے، اللہ نے بیع تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام، الٹا ان کو اعتراض تھا، اس لیے اللہ پھر پردے کھول دے گا۔ یہ یاد رکھیں شریعت کا مسئلہ ہے، ایک ہے گناہ حرام، اس میں پھر جو حرام قطعی ہوتا ہے یعنی جس کی حرمت مستقل آیت سے ثابت ہوتی ہے، اس کو گناہ سمجھ کے کوئی کرے تو پھر تو کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر اس کو حلال سمجھ کے کرے، جیسے یہ سود والے بالکل ان کو پرواہ نہیں ہوتے اور تو وہ دائرہ اسلام سے چلا جاتا ہے۔ بلکہ اگر وہ گناہ کبیرہ نہ بھی ہو، صغیرہ ہو، لیکن اس کی حرمت ضروریات دین میں سے ہو اور اس کو حلال سمجھ کے کرے، دائرہ اسلام سے چلا جاتا ہے۔ اس کی علماء نے ایک مثال دی ہے، اجنبی عورت کا بوسہ صغیرہ میں سے ہے، لیکن اس کا حرام ہونا یہ ضروریات دین میں سے، ہر عام خاص کو پتہ ہے بھئی یہ حرام ہے۔ ضروریات دین وہ چیز ہوتی ہیں جس کا ہر عام و خاص کو، ان پڑھ جاہل سب کو پتہ ہوتا ہے صغیرہ، لیکن اس کو بھی کوئی حلال سمجھ کے کرے گا نا، یہ سود تو ہے ہی کبیرہ۔ وہ جو اجنبیہ کا بوسہ وہ حلال سمجھ کے کرے گا، مفتی احمد یار خان نہیں میں نے لکھا ہے دائرہ اسلام سے چلا جائے، سود تو ہے ہی حرام قطعی اور کبیرہ ہے، اسے جو ایسا کرے، ڈکار بھی نہ لے جناب، اور حاجی بھی پھر وہی ہو، حاجی صاحب سکوشی کمی کے محفل میں مسجد میں حاجی صاحب، ہاں کوئی اسے یہ نہیں پوچھتا بھئی یہ ڈھول جیسا پیٹ جہاں دنیا میں کیوں ہو گیا، چلو حدیثوں میں وہاں تو ہونا ہی ہونا ہے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ سود خور کا پیٹ میدان معاشر میں ڈھول کی طرح ہوگا، اندر کے وہ سانپ وہ باہر والے دیکھیں گے۔ علمان والا فیض، اللہ ہمیں بچائے، ہم روکھی سوکھی کھائیں، ایک عقیدہ نہ بیچیں، دوسرا اس طرح کے حرام میں نہ پڑیں۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، اللہ اکبر، قرآن فرماتا ہے اور جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئے، فانتہا اور وہ رکا، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے جو پیچھے گزرا، یعنی جب سود کی حرمت نہیں ہوئی تھی اور پہلے وہ کوئی ایسا کاروبار معاملہ کر چکا تھا، پھر نصیحت آ گئی اور روک گیا، تو وہ پچھلے پر کوئی اس پر مواخذہ نہیں، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ومن عادا، اور جو حرمت کے بعد پھر پلٹا سود کی طرف، فاولئک اصحاب النار، وہ دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن فرماتا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے بڑھاتا ہے۔ میں مثال پہلے دے گیا ہوں، بندہ سمجھتا ہے بھی صدقے میں دیے جا رہا ہوں تو گھٹ رہا ہے اور سود میں لے رہا ہوں تو بڑھ رہا ہے، قرآن فرماتے ہیں نہیں، صدقہ جو دے رہا ہو وہ بڑھ رہا ہے کیونکہ برکت بڑھ رہی ہے اور آخرت میں اجر بڑھ رہا ہے، اور حقیقت میں بھی بڑھ جاتا ہے۔ 10 کے کتنے ملتے ہیں مومن؟ یقین سے بتانا، 10 دیں اللہ کی راہ میں تو کتنے ملتے ہیں؟ 100 دیں تو 1000 دیں تو لاکھ، اور سود جتنا آتا ہے بندہ اتنا منحوس ہوتا ہے، اتنا مردود ہوتا ہے، سود مردود۔ لیکن جاگ کے سنیے گا، میں نے بڑے گہرے مسئلے بیان کیے ہیں۔ ایک سچا لطیفہ ہے، لانڈھی میں غالباً کراچی میں ہمارے حضرت صاحب امیر اہل سنت مولانا محمد عطار قادری نے، پرانی بات ہے، وہ بیان کیا، لانڈھی یا کرنگی کا، کراچی کا یا کہیں پنجاب کا واقعہ ہے، تو حرمت سود پر بیان کیا۔ کوئی گجر صاحب وہ نیم بیوشی میں نیند میں سن رہے تھے، ٹھیک ہے نا جی، جمائیاں لیتے ہوئے، تو وہ صاحب انہوں نے جا کے صبح رولر ڈال دیا، انہوں نے کہا پیر صاحب نے فرمایا دودھ حرام ہے، خبردار آئندہ سے ہماری بھینسوں کے دودھ کا کاروبار نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے فرمایا تھا سود حرام ہے، تو سود کو دودھ نہ سنیے گا اور دودھ کو سود نہ سنیے گا۔ قرآن فرماتا ہے واللہ لا یحب کل کفار نثیم، اللہ ہر ناشکر گناہگار کو ناپسند کرتا ہے۔ ناشکری ہے نا، جو راضی نہیں ہوتا رب کے دیے پر، وہی ان چکروں میں پڑتا ہے۔
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم. اب دوسرا پہلو، بے شک جو خوش نصیب وہ جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے اور نئے قائم کی نماز اور دی زکوٰۃ، واسطے ان کے اجر ہیں ان کے رب کے. وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کو نوازا بھی تو جاتا ہے نا اچھوں کو. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے. وذروا ما باقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی سود ہے. یعنی یہ اس ٹائم کی بات ہے جب حکم آ گیا نا، تو جو ہو چکا تھا وہ ہو چکا، اب چھوڑ دو. خطبہ حجت الوداع میں سرکار نے جب یہ مسئلہ بیان فرمایا تو فرمایا میں سب سے پہلے وہ سود باطل قرار دیتا ہوں جو میرے چچا عباس کا ہے. گھر سے مثال دی، ان کنتم مومنین، چھوڑ دو پچھلا اگر مومن ہو. مومن صحابہ تو ایسے مومن تھے کہ جب وہ حرمت شراب آئی نا تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایسے لگتا تھا شراب کا سیلاب آ گیا، یوں مٹکے توڑ کے انہوں نے انڈیل دی. ایسے یہ بھی چھوڑ دیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر حرمت آ جانے کے بعد بھی نہیں چھوڑو گے سود، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تیار ہو جاؤ اللہ رسول سے جنگ. اللہ رسول سے کوئی جنگ کر سکتے؟ جس نے کی ہے پھر نسلیں برباد ہوئی ہیں. وَإِن تُبْتُمْ، اگر توبہ کرو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے رؤوس مال، تمہارے اصل مال، یعنی آپ نے قرض دیا ہوا ہے نا سودی، اور آپ توبہ کر لیتے ہیں تو یہ نہیں کہ اصل کے بھی مستحق نہیں، وہ لے سکتے ہیں آپ جو آپ نے قرض دیا ہوا ہے. اس پہ دفع سود ہے نا. حدیث پاک میں کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ سود ہے. تو نفع چھوڑ دو، اصل لے لو. لا تظلمون لا تظلمون، نہ ظلم کرو نہ ظلم کیے جاؤ، نہ ظالم بنو نہ مظلوم ہو بنو. مطلب کیا ہے؟ نہیں کرو گے ظلم تو تم پہ بھی ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر تنگ دست ہو، کون؟ قرض والا، محتاج ہو جو آپ کا قرض دار ہے، تو اسے آسانی تک مہلت دو. یہ بھی صدقہ ہے. اچھا، ایک صدقہ آدمی کرتا ہے نا، اور ایک قرض دیتا ہے اور پھر مہلت دیتا ہے یا اس کو اس کا ثواب زیادہ ہے. اس کا ثواب زیادہ ہے. اس کو ہر روز اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے جو اس نے ایک دفعہ کیا ہوتا تو ایک دفعہ ملتا. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر صدقہ کر دو، یعنی وہ تنگ دست ایسا ہے کہ مہلت دینے سے بھی پتہ ہے آپ نہیں دے سکے گا، بالکل معاف کر دو، صدقہ کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے کہ لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف، قیامت کا دن. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر پورا دیا جائے گا ہر جان کو وہ جو اس نے کمایا، اور نہ لوگوں پر ظلم کیا جائے گا. تو پروردگار عالم ہم سب کو بھی صدقات دینے والا بنائے، اور سود، رشوت، جوا اور چوری چکاری اور ڈاکہ زنی کے دیگر اس طرح کے حرام مالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. آج یہ 6 رکوع ہو گئے تیسرے پارے کے، 2 اور رکوع ہیں. خدا نے توفیق دی، ایک 18 اپریل کے جمعہ میں اور ایک 25 اپریل کے جمعہ میں. سورہ بقرہ مکمل، یعنی 286 آیات تکمیل ہو جائے گی 25 اپریل کے جمعہ میں. 27 اپریل بروز اتوار دن 2 سے 4 بجے، یعنی ظہر سے عصر تک ہمارا سالانہ جلسہ ہوگا ختم سورہ بقرہ کا بھی، اور جو ہمارے آن لائن کورسز ہوتے ہیں ان کے تقسیم اسناد کا. دیکھیں اصولی طور پر تو اس دن میں بھی آپ کا مہمان ہوں گا، آپ میزبان ہیں، آپ کے ذمہ زیادہ تیاری ہے، لیکن میں بھی لگا ہوں. آپ بھی، میں نے ایک گروپ بنایا ہے خاص اسی حوالے سے، واٹس ایپ گروپ، جس میں تقریباً آپ میں سے جس کے مجھے نمبر ہیں میں نے شامل کیے ہیں. کسی کا رہ گیا ہو تو مجھے توجہ دلائیے گا، آپ کا بھی رہتا ہے. تو میں آپ کو بھیج دوں گا گروپ میں، آپ اس کی آگے تشہیر کریں، اپنے سٹیٹس پہ لگائیں، اس کو اپنے آگے جاننے والوں کو بھیجیں، اپنے گروپوں میں بھیجیں. اسی طرح ساؤنڈ کا معاملہ ہے، مہمانوں کے لنگر کا معاملہ ہے، اور عوام کے لنگر کا ہے، دیگر معاملات ہیں، اس میں دامے دل میں قدمے سکھنے تعاون کریں. خوشی کے اس موقع پر اللہ جس کو توفیق دے اس دروازے کو رنگ کروا دے، جس کو توفیق دے وہ سامنے والا شیشہ لگوا دے، اور کوئی کام ہے تو وہ کروا دے. پنکھے 2 وہ ہیں، باقی ایک میرے پاس رکھا ہے، کوئی بھائی مہربانی کرے، ایک دم 1000 غم والا بندہ ہو تو صرف وہ کارڈ سینڈ کروانا ہے
سٹی والی گلی سے جا کے سیٹ کروائیں، وہ آ کے ادھر لگا دیں. 2 پلیٹیں رکھی میرے پاس، 2 چارپائیاں مسجد کے لیے، اور ایک ٹیبل ہے، وہ میں بھیجوا دوں گا. ہمت کریں. ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں اذان دے رہے ہیں نا آپ، کبھی کبھی میں نے اس لیے کہہ دیا کبھی کبھی. صفائی ماشاءاللہ آج کر کے گئے. ہاں سبحان اللہ. یہ دیکھیں ہر بندہ کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے. وہ باہر کے 2 دروازوں کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، ان کو سیٹ کرا دیں، اور اسی دن انشاءاللہ آگے مزید 4 دیواری کے بھی ہم کام کا آغاز کر دیں گے، اسی جو بزرگ تشریف لائیں گے پیر صاحب ان سے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ہمت کریں اور پچھلے سال کی طرح خوب سے خوب جلسے کو کامیاب کریں. وآخر الدعوایا ان الحمدللہ رب